بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں LML آفیشیل اور مجھے لقمان مقبول لغاری کہتے ہیں۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام معززین کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستانی عوام پر ہونے والے ظلم کے بارے میں۔ پاکستانی عوام پر ایک بے روزگار، ایک بے سہارا لاوارث قوم کہ جس کے سر پر کسی سربراہ کا سایہ نہیں، جو کہ سربراہ سے محروم قوم ہے، ایک جس کے جو حکمران ہے، جس کے اس ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو ولی وارث ہیں، وہ اپنی کرسی کی ہوس میں مگن ہے اور پیسے کی لالچ میں، ڈالروں کی لالچ میں گم ہے۔ اس گزشتہ منتھ جون کے مہینے کے آپ نے بل دیکھے ہوں گے، ہر پاکستانی پر بل کے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ پاکستانی عوام پر جو بل بھیجے گئے ہیں، پاکستانی عوام وہ بل ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اب تک کئی لوگ اپنے گھر کے زیورات تو گھر کی اہم چیزیں بیچ کر بل ادا کر چکے ہیں، لیکن کئی بے روزگار، کئی غریب لوگ جنہوں نے ابھی تک بل بجلی کا ادا نہیں کیا۔ یہ ملک پاکستان کی حکومت جو کہ موجودہ حکومت ہے، اس کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، جس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس ملک میں جو جنگل کا قانون جن لوگوں نے بنایا ہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جن کو بجلی فری ملتی ہے، جن کو گاڑیاں فری ملی ہوئی ہیں، جن کے بچوں کی رہائش فری ہے، ان کے بچوں کی تعلیم، رہائش، تمام صحت کے لیے اخراجات، تمام تر تعلیم ان کی حکومت عوام کے خرچے پر ہوتی ہے، عوام کے ٹیکس سے ادا ہوتی ہے۔ یہ ملک میں موجودہ حکومت جو کہ جنہوں نے مہنگائی مقاوم مارچ شروع کیا تھا عمران خان کے دور میں، جب پیٹرول 150 یعنی 150 پر تھا، تب انہوں نے مہنگائی مارچ شروع کیا تھا۔ جب احساس کفالت پروگرام کا 12,000 فی پرسن کو مل رہا تھا، فی آدمی کو عمران خان دے رہے تھے کہ قوم کسی طرح خوشحالی دیکھ سکے، قوم کسی طرح ٹھیک چل سکے، یہ ملک کو چلانے کی کوشش کر رہا تھا، تب ان لوگوں نے مہنگائی مقاوم مارچ شروع کیا تھا۔ جب ہر ایک شخص کے پاس اپنا 7,20,000 پر مشتمل صحت کارڈ موجود تھا، ان لوگوں نے تب مہنگائی مقاوم مارچ شروع کیا تھا۔ اور اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو ملک کے قانون نافذ کرنے والے سب سے اعلیٰ ترین جو ہمارا ادارہ ہے، اس کے جو سب سے بڑے عہدیدار یعنی سربراہ ہیں ہمارے، انہوں نے ان مہنگائی مقاوم مارچ والے لوگوں کے ساتھ مل کر غریب مقاوم مہم شروع کر دی ہے۔ اب ملک پاکستان میں ہر پاکستانی پر آنے والے بجلی کے بل کو دیکھ کر خدا کی قسم دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک ہنستا کھیلتا ملک، ایک خوشحال ملک، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک جس پر اسلامی قانون نافذ کرنے تھے، اسی ملک کے پاکستان کو تباہ کرنے میں صرف شریف خاندان اور زرداری خاندان کا ہی کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں۔ اور ان کے سربراہ اعلیٰ، ان کے بابا جو اوپر سے وہ حکم دیتے ہیں، اور اس سے حکم ایک اہم ادارے کے اعلیٰ سربراہان جو کہ ان کا حکم پک کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، انہوں نے شریف خاندان اور زرداری خاندان سے ڈیل کر کے اس ملک کو تباہ کرنے کی تمام قسمیں کھا رکھی ہیں، اور ہر ایک حد پار کر دیا ہے عوام پر ظلم توڑنے کی، اور عوام پر بجلی کے بلوں کے ظلم یعنی پہاڑ توڑ کر عوام کو مایوس کر دیا ہے۔ اب یہ عوام اٹھتی بھی صرف انہیں لوگوں کے ڈر سے نہیں، عوام کا جو بنیادی حق ہے اس ملک پاکستان میں، جن کو بجلی فری، پیٹرول فری، تمام تر روزمرہ اشیاء مناسب نرخ پر، اور ان کی تعلیم و صحت کے لیے بجٹ رکھنا تھا، وہی تمام تر چھین کر پاکستانی قوم کو ملک کی حکومت کی طرف سے ملنے والا صرف شناختی کارڈ ہے، جو کہ وہ بھی اب اس ملک میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر وہ پاکستانی کہلائے تو اسے آئے روز پولیس پکڑ کر ڈنڈے مارتی ہے، اسے پکڑ جاتی ہے، ان سے رشوت برآمد کرتی ہے، یعنی کہ ملک کے تمام تر اداروں نے اپنا سکہ جما رکھا ہے۔ اب
मुल्क पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे जाने वाली रकम, जिनसे मुल्क पाकिस्तान चलता है, जिनसे उनकी मुल्क पाकिस्तान की बैंक के डिफॉल्ट होने से बच सकती हैं, मुल्क डिफॉल्ट होने से बच सकता है, बैंकें दिवालिया होने से बच सकती हैं, उन्हीं ओवरसीज पर टिकट की कीमत से 12,500 रुपए थर्ड पार्टी पर टैक्स रखा गया है। किस लिए? और पूछेगा कौन है इनसे? अगर आज मैं बोलता हूं, कोई और बोलता है, अगर वो अपने हकूक के लिए हम सवाल करते हैं, हम पूछते हैं मौजूदा हुकूमत से, तो मौजूदा हुकूमत यजीदियत और फिरौनियत की तमाम हदें पार करके अब उनसे एक हाथ आगे है, और सहाफियों या लिखारियों या बोलने वालों की जुबानें कलम कर दी जाती हैं, जबानें काट दी जाने की धमकियां दी जाती हैं कि अगर वैसा ना बोला जैसे हम कहते हैं, अपनी मर्जी से बोला जो तुम चाहते हो, तो तुम्हें गिरफ्तार करवा के तुम्हें मार डलवाएंगे या तुम्हारी जुबानें काट डलवाएंगे, जुबानें तुम्हारी काट देंगे। ये मुल्क पाकिस्तान में लाकानूनियत की सबसे बड़ी वजह इस मौजूदा हुक्मरान है, और मौजूदा हुक्मरान का कौम के साथ मुखलिस ना होना एक सबसे बहुत बड़ा जुल्म है जो कि हुकूमत कर रही है। सबसे पहले ये कौम उठती क्यों नहीं? क्योंकि कौम को जो कंट्रोल करने वाला है वो हमारा सबसे बड़ा इदारा, और सबसे बड़े इदारे में मौजूद सबसे बड़े लोग हैं। हमें सोल्जर्स, हमें अपने किसी इदारे से कोई नफरत नहीं है, लेकिन इदारों में मौजूद चंद काली भेड़ियों जैसा कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद तमाम चंद लोग जो ये काम कर रहे हैं, अब उठती इसलिए नहीं क्योंकि जो सबसे हमारा मेन इदारा है, जिसको तैनात करना चाहिए था, जिनकी तैनाती थी, जिनकी ड्यूटियां लगनी थी सरहदों पर, वो ड्यूटियां कर रहे हैं हमारी जुबानों को बंद करने में। हमारी जुबानों पर जितनी वो पहरे दे रहे हैं, हमारी जुबानों को बंद करने के लिए जितनी वो काम सर अंजाम दे रहे हैं, अगर इतनी बॉर्डरों पर वो ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम देते, वहां अपनी ड्यूटियां देते, वहां पे वो पाकिस्तान की हिफाजत करते, तो यकीनन आज मुल्क पाकिस्तान में फैलाए जाने वाले फितने को शिकस्त दे चुके होते हम, और मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पर हम देख सकते। लेकिन तरक्की की राह पर गामजन होने से मुल्क पाकिस्तान को रोकने वाली हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि जो 4 साल मफरूर रहने वाले 50 रुपए के स्टाम्प पर बीमारी के बहाने पर जाने वाले एक इश्तिहारी शख्स और एक करप्शन में खरबों रुपए के करप्शन में मुलव्वस शख्स को जो वापस लाकर मुल्क का वजीर आजम तैनात करते हैं और उसकी बेटी को वजीर आला पंजाब यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला बना देते हैं, उन लोगों से मुल्क पाकिस्तान की हमदर्दी के लिए उम्मीद लगाई ही नहीं जा सकती। ये अवाम अब इसलिए नहीं उठती क्योंकि उनको डर ही उन्हीं लोगों का है। ये लोग अवाम को पकड़ के गिरफ्तार करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अब ये ठान ली है कि कवर करना है तो सिर्फ अपनी अवाम को, दुश्मनों को नहीं। इन लोगों का जो अब काम है वो दुश्मन को कवर करने की बजाय अपने मालिक यानी जिनकी वजह से ये आला ओहदों पर तैनात हुए हैं, जिनकी वजह से ये आज ओहदों पर हैं, आज इतनी इज्जत पा चुके हैं शान और शौकत हासिल करने के लिए, ये उन्हीं लोगों पर उल्टा जुल्म कर रहे हैं। और जो खाकर मालिक को दोबारा से मालिक का मुखालिफ हो जाए वो कौन हो सकता है, ये बात अवाम बेहतर जानती है, और अवाम जान चुके हैं और इन्हीं अल्फाजों से अवाम पुकारती है। तो अवाम अब क्या करे, उठे कैसे? मेरी अवाम से गुजारिश है कि मैं अवाम से पूछना चाहता हूं, आप अपने वोट को खुद इज्जत क्यों नहीं दिलवाते? जब भी इलेक्शन हो आपके जिम्मे सिर्फ 2 काम होते हैं। सबसे पहला काम आपने वोट डालना होता है, दूसरा काम आपने वोट को इज्जत दिलवानी होती है। जब आप वोट को इज्जत नहीं दिलवा सकते तो वोट डालते क्यों हैं? ये वोट आपका कीमती हक है। इन्हीं वोटों के जरिए ही लोग, मुल्क में मौजूद गद्दार और आप पर जुल्म करने वाले लोग आज ऐवान बाला में बैठे और हमारी आवाजें तक नहीं सुन रहे। जब वोट आते हैं, जब वोटों का सीजन आता है, तो अवाम से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग सवाल क्यों नहीं करते कि हमारे इलाके में तिब्बी इमदाद के लिए डिस्पेंसरी क्यों नहीं है, हमारे इलाके में सड़क क्यों नहीं है,
ہمارے علاقے میں روڈ کیوں نہیں بنائے گئے؟ ہمارے علاقے میں سکول کیوں نہیں ہے؟ ہمارے علاقے میں ہمارے بچوں کا بنیادی حق ہے، جو ہمارا بنیادی حق ہے تعلیم، اس کے لیے سکول کی عمارتیں اگر بنا دی گئی ہیں تو اساتذہ تعینات کیوں نہیں ہیں؟ اگر اساتذہ تعینات ہیں تو تعلیم دینے بچوں کو کیوں نہیں آتے؟ ان کی وہ اپنی حاضری یقینی کیوں نہیں بناتے؟ یہ سوال کون کرے گا ان سے؟ یقیناً یہ سوال عوام نے کرنا ہے، لیکن عوام پوچھتی تک نہیں۔ کون پوچھے گا جب آپ خود نہیں پوچھو گے؟ یاد رکھیں، جب تک آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے ضامن کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ان لوگوں سے سوال نہیں کریں گے، یہ لوگ ایسے ہی آپ لوگوں پر مسلط رہیں گے، ایسے ہی ان کی نسلیں آپ لوگوں پر مسلط رہیں گی، ایسے ہی آپ یہ ظلم و بربریت بھگتو گے ہمیشہ۔ اٹھو، اپنے لیے آواز اٹھاؤ اور اپنے لیے اٹھو، جاگو۔ اب جاگنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی غدار کہتا ہے تو غداری قبول کرو، لیکن جاگو، اٹھو، یہ غداری ایکسپٹ کرو، کیونکہ اب آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ بجلی کا 10,000 روپے بل ادا کر سکو۔ ایک تو بے روزگاری، دوسرا بجلی کے بل اتنا زیادہ، تو جب اب بل ادا کرنے کی بھی آپ لوگ میں ہمت نہیں رہی تو اب اٹھیں۔ اب اگر آپ غدار کہلاتے ہیں، اب اگر جان کی بازی لگانی ہے تو لگائیں، ان لوگوں کو اتار کے پھینکیں اس پاک منصب سے، یہ جو ناپاک لوگ بیٹھے ہیں۔ اٹھیں، ان سے سوال کریں، کب تک ڈرو گے؟ کب تک چپ رہو گے؟ کب تک خاموشی اختیار کرو گے؟ خدا کا واسطہ ہے، آپ کو یہ خاموشی توڑ دو، اب اٹھو۔ یقین کریں، آپ کا چوکیدار آپ کے ملک کی سرحد پر پہرا دینے کی بجائے آپ کی زبان کو خاموش کروانے میں زیادہ پہرا دے رہا ہے۔ اٹھیں، ان کو جواب دیں۔ اس ملک کا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ جب ملک میں پٹرول، ڈیزل اور روزمرہ کی اشیاء کا نرخ بڑھ جائے، مہنگی ہو جائیں، تو سمجھو کہ وزیر اعظم چور ہے۔ تو اٹھیں، ان کو بتائیں کہ آپ وزیر اعظم چور ہے کہ ایماندار ہے۔ خدا را اٹھیں اپنے لیے۔ اپنے میزبان لقمان مقبول نگاری کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے LML آفیشیل۔ اللہ حافظ۔